شب قدر ہے خیر من الف شہر. خیر کا معنی ہوتا ہے بہتر. کیا معنی ہوتا ہے خیر کا؟ خیر نال جات خیر نال لا ٹرالیاں دے بھی لکھے ہوئے ہیں کیونکہ میں روڈوں کی روڈوں کی مثال دیں گی. خیر نال لا دے خیر نال جات اکثر لکھا ہوتا ہے گڑیوں شڑکوں پر ٹرالیوں. خیر من الف شہر بہتر ہے. الف شہر یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیوں؟ اس میں قرآن اترا ہے. اس میں سارے بولیں اس میں کیونکہ اللہ نے خود کی کا فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس رات میں قرآن اتارا ہے. یہ اس لیے قدر کی رات ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو کہ قدر رات کی کیا کی جاتی ہے؟ جب رات کی قدر کا نہیں پتہ تو ذات کی قدر کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ سمجھ آئیے نہیں؟ تو رات کی قدر کا ہمیں نہیں پتہ. عقل و خرد سے، ادراک سے، فہم و ذکا سے، اپنی علم و آگاہی سے، اپنے بل بوتے پر ہم رات نہیں سمجھ سکتے. جس نے رات کو پیدا کیا اس ذات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور جس پر اس رات کو قرآن نازل ہوا اس ذات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھ سے برا ہے. اسلام میں بعض چیزیں اکثر ایسی ہیں کہ جو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، مان لینا ضروری ہوتا ہے. سمجھنا ضروری نہیں ہوتا. آپ کوئی کہہ کہ نہیں جی دسو مولانا صاحب، سید صاحب، شاہ صاحب فرشتوں کے لیے آپ کہتے ہو ایمان لانا ضروری ہے. دسو شکل کیسی ہوتی ہے فرشتے کی؟ میں تم دیکھوں گا تو مانوں گا کیونکہ موبائل کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے اور جو ادراک میں نہ ہے، موبائل میں نہ ہے، ٹیکنالوجی میں نہ ہے تو نہیں ماننا چاہیے. جس طرح بعض انجینئروں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ کرامت موبائل میں آئے گی تو میں سمجھوں گا. بچے پہلے موبائل میں، کمپیوٹر میں، ٹیکنالوجی میں فرشتہ لے کے آ، پھر ہم کمپیوٹر میں تیری بھی کرامت بھی لے کے آ جائیں گے. بعض چیزیں مان لینا ضروری ہوتی ہیں، جان لینا سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جان لینا نہیں ضروری. جس طرح ایمان ہے اور ثواب ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو کیا ملتا ہے جی؟ سارے بولے کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. ثواب کی ہے کوئی گیس ہے وہ بورنگ گرتی ہے اوپر سے، کیا ملتا ہے؟ ثواب کا معنی کیا ہے؟ یہ بس ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب ہے. فرشتے ہیں جی ہمارے کرام کاتبین، ہم پر لگے ہوئے ہیں فرشتے ہیں. اور مرنے کے بعد پوچھا جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملتی ہے. اب کو کہے جی نہیں عقل سے ثابت کرو، سمجھاؤ ہمیں، ہمارے ادراک میں آئے. تمہارے ادراک میں رات نہیں آ سکتی تو اس ذات کی بات کیسے آ سکتی ہے؟ سمجھائیں ہم اس کی ذات کی بات کیسے آ سکتی ہے جب رات ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتی؟ دھکے سے کوئی کہے نا کہ نہیں جی میں جو چیک کروں گا رات کو، بائی پاس نشانیاں ڈھونڈ رہے ہونے میں، میں نشانیاں دیکھا جی سورج صبح کیسے نکلے گا، وہ تو رات تے گئی نہ پھر تو سورج صبح چیک کرے گا. رات تو رات کو گزر گئی. تیرا کام تھا تو وہ نشانیاں چیک کرتا ہے یا تو ان راتوں میں سے کوئی ایک رات تو ہے نا جس کو اللہ نے کہا کہ قدر کی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بجائے تو نشانیاں چیک کرنے کے عبادت کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا. نشانی چیک کر بھی لی اور تجھے مل بھی دی، نشانی کرے گا کیا؟ افسوس ہی کرے گا نا. رات تو میں نے عبادت ہی نہیں کر سکا. یہ تو رات وہ تھی جو لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. ٹھیک ہے تو نشانیوں کے بجائے سر جھکایا جائے. سمجھ آئے کہ اونچی بات سے بولو. نشانی ڈھونڈنے سے نشانیاں تو صبح ملیں گی. ان راتوں کو اس لیے علماء نے کہا کہ تم آخری عشرے میں تمام راتوں کو عبادت کرو. آخری عشرہ شروع جیسے تاک ہو جفت ہو تو شروع کر دو. کدھر سے تاک ہوگی نہ کدھر سے جفت ہوگی. اب جہاں بھی آپ کو میسر آئے عبادت کر لو. اس رات اگر ایک نفل پڑھ لیا یعنی 2 پڑھ لیے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اللہ تیرے میرے کھاتے میں 1000 مہینوں کی عبادت لکھ دے گا. کس نے 1000 مہینے عبادت کی ہے؟ کتنے مہینے؟ 1000 مہینے. اب ایک اور سوال ادھر ہوتا ہے، چلتے چلتے میں پیش کر دیتا ہوں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ لیلۃ القدر ہے، ہم نے اس میں قرآن نازل کیا. نزولت قرآن سے پہلے بھی قدر والی تھی یا بعد میں قدر والی ہوئی ہے؟ سوال ہے نا، سمجھ آیا نہیں آیا کہ اس کی رات کی قدر و منزلت قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی تھی یا بعد میں ہوئی؟ اب ایک ہے نماز پڑھنا گھر میں،
سمجھائیے کیا ہوتا ہے؟ مسجد ہوتی ہے، اور ایک انسان نماز ہی پڑھے آ کے مسجد میں تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے مسجد ہے تو پھر نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کا اپنا کمال ہے، اور نماز مسجد میں آ کے پڑھنا اور درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی الجھاؤ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے منزلت اس کی تھی، قدر تھی، یا اس کا مقام تھا، یا نزول قرآن کے بعد ہوا، پہلے ہوا یا بعد ہوا۔ اللہ نے کہہ دیا امت محمدی کو میں نے ایک رات ایسی دے دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ 1000 مہینے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اور 2000 راتیں 2000 مہینے اگر مل جائیں تو پھر پا لے گا، ایسے مراد ہے، ایسی مراد ہے۔ یہ محاورہ بولا ہے، اللہ نے محاورہ لیا ہے۔ جس طرح 2-4 دفعہ بندہ کو بات پوچھے نا، وہ کہتا ہے کہ کی کہنا ہے، وہ بڑا کہنا ہے کہ یار تو میں 1000 دفعہ دس رہا ہوں۔ پنجابی میں محاورہ ہوتا ہے، ہمارے عرف میں استعمال میں روزانہ ہم کرتے ہیں، وہ 1000 دفعہ دس پا لیتے ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، حالانکہ 2-4-5 دفعہ۔ یہ محاورہ ہے کہ 1000 مہینے بھی مل کر اکٹھے ہو کے اس رات کے مقابلے میں آ جائے تو رات اکیلی پھر بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ جب ایک رات اس کے مقابلے میں مہینے آ جائے، رات بھاری ہو جاتی ہے۔ کائنات ساری مل کر بھی اس رات کو جو قرآن اترا ہے نا، اس رات کے مقابلے میں کوئی رات نہیں ہے، اور جس پر قرآن اترا ہے اس ذات کے مقابلے میں کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے کیسے سوچ لیا کہ جیسے ہم ہیں ویسے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس رات کو قرآن آئے وہ رات عام راتوں جیسی، تھوڑا بولے صرف ہمارے کرو، بولو تھوڑا۔ جس رات کو قرآن اترے شب قدر ہے، رات کی قدر ہوتی ہے، کیونکہ قرآن اترا ہے، کیونکہ قرآن اترا ہے۔ اللہ نے علت بیان کی کہ میں نے اپنا کلام اس رات کو نازل کیا، اس لیے اس میں قدر ہے، اس کی قدر ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا مرتبہ ہے کہ قرآن نازل ہوا۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہاں اس رات جیسی مہینوں میں رات نہیں، مہینے مل کر بھی، سال مل کر بھی مقابلہ رات کا نہیں کر سکتے۔ تو جس پر قرآن اترا ہے اس شخصیت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس شخصیت کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے سوچا بھی کیسے؟ تیرے ایمان کو غیرت نہیں آئی، غیرت ایمانی، جب تم نے سن بھی لیا، پڑھ بھی لیا، لکھ بھی لیا کہ محمد میں ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بڑا فرق ہے۔ جس رات میں قرآن ہے، اب بتاؤ نا مجھے، یہ رات عام رات جیسی نہیں تھی، اور رات ہی نہیں گزری عام رات جیسی نہیں تھی، جیسے سفیدی ہے ہی، اندھیرا ہے یہ سفیدی عام راتوں جیسی تھی نا؟ یا دوسرا رات کو جبریل نے جفا لگایا آگے کہ نہیں جی نہیں، میں جبریل نہ تو سارے فرشتے نے اے بار پھر رہے ہیں سی، کوئی فرق نہیں، عام راتوں کی طرح ابتدا سے بھی ویسے ہی، انتہا بھی ویسے ہی ہوئی ہے۔ اور سورج کو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ عام راتوں جیسی ہے۔ نزولت ہوتی ہے ملائکہ کے فرشتوں کی، پوری ترجمہ پڑھ لیں، صبح تک فرشتے سلام سلام کرتے رہتے ہیں، سلام علیہ حتی مطلع الفجر، جب سورج طلوع ہوتا ہے سلامتی دیتے رہتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا جبریل بھی مصافحہ کرتا ہے عبادت کرنے والوں سے۔ اس رات کو عبادت کرنے والوں سے فرشتے ملتے ہیں، فرشتے ملتے ہیں رات کو عبادت کرنے والوں سے۔ سوچ نہ ذرا، اس رات کو تو قرآن آیا، جس رات کو محمد آئے ہیں اس کا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ یار تم پہلی تو کرنا، اس کو آپس میں ملا تو صحیح نا، عطف تو لینا، اس کا آپس میں بیان تو لینا کہ فرق تو چیک کرنا۔ اس رات کو قرآن آیا، ساری راتیں مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جس ذات پر قرآن آیا ہے ذاتیں مل کر محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جو کلام آیا ہے اس رات کو، وہ کلام بھی سارے کلام مل کر اس کلام جیسا نہیں ہو سکتا۔ تورات اللہ کا کلام نہیں ہے، تورات انجیل زبور اللہ کے کلام ہیں، لیکن آپ سب کہو گے قرآن جیسا کوئی کلام، کیوں؟ یہ محمد پر آیا ہے، رات بھی اعلیٰ، یہ عجیب بات ہے، درمیان میں سکپ کر دیتے ہو محمد کو، رات بھی اعلیٰ، راتیں اس جیسی نہیں، کلام بھی اعلیٰ، اس جیسا کلام نہیں،
مظہر شان کبریا صلی علی محمد مظہر شان پڑھو ذرا دے زبانہ چلو مظہر شان کبریا صلی علی محمد مولانا حسرت موہانی کا کلام ہے حریت آزادی کا جس نے جنگ لڑی اور بڑی شاعری کی جس نے پڑھا اس کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ مظہر شان کبریا صلی علی محمد اپنے نبی طرف توجہ کر میری طرف نہیں کملی والے طرف مظہر شان کبریا صلی علی محمد آئینہ ہے خدا نما صلی علی آئے آئینہ ہے خدا نما صلی علی تو میں آج کر رہا تھا سامعین گرامی قادر اس رات کو قرآن آیا باقی راتیں اس سے نیچے ہو گئی یہ اعلیٰ ہو گئی عرفہ ہو گئی قادر والی ہو گئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی روزہ نہیں لگے میں بولو تھوڑا یہ اعلیٰ ہو گئی رات کا مرتبہ ہے رات کا مرتبہ ہے کیونکہ اس میں قرآن اترا نزولت قرآن ہوئی اور وما ادراک ما لیلۃ القدر نے فرمایا تمہیں کیا ادراک شعور کہ یہ رات کس طرح کی قدر والی ہے تم نہیں جان سکتے میں خود ہی بتاؤں گا اللہ فرمایا خود ہی بتاؤں گا لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے کیونکہ قرآن آیا 1000 مہینوں سے ایک مقابلہ ساری کائنات کی راتیں شہر اور مہینے اور کائنات کے سارے شہور مل کر بھی اس کا مقابلہ ایک رات کے لمحے کا نہیں کر سکتے مطلب ہے بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو بعض باقی لمحوں جیسے نہیں ہوا کرتے پھر ادھر مقابلہ ایک جملہ دے دیتا ہوں ایک اسی فرضیت پر مفروضے پر ایک قانون پیش کر دیتا ہوں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اگر رات عام راتوں جیسی کوئی ایک رات نہیں ہو سکتی وعدہ ہوتی ہے کہ بعض بندے بھی ایسے ہوتے ہیں بعض بندے جیسے نہیں ہوا کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہوتے جس طرح آپ کلمہ پڑھتے ہیں اپنے آقا مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کملی والا ہے ہم تیری بات کہنے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں جب کلمہ پڑھ لیا قیامت کی صبح تک جو بندہ بھی دعویٰ کرے گا ان کا مجھ میں کوئی فرق نہیں عام انسان تھے لانتی ہے کیا ہے نہیں سارے بولو کیا ہے اور رات راتوں جیسی نہیں ہو سکتی تو ذات ذاتوں جیسی کیسے ہو سکتی ہے سبحان اللہ اس میں عبادت کرنے والا تنزل الملائکۃ والروح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فرشتے اترتے ہیں والملائکہ فرشتے اترتے ہیں والروح اور جبریل اترتے ہیں روح الامین آتے ہیں خود جو نبیوں کے پاس آتے تھے اس رات کو زمین پر اتر کر آتے ہیں باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے کہ جو دی دنیا سے جو زمین پر چلے جاؤ اور جا کر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرو سلام سلام سبحان اللہ سلامتی دو ان کو کیا دو اور سلامتی بندوں کو عام بندوں کو دو جو مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا قیامت تک اس کو آگے کہتے ہیں تیرے لیے سلامتی ہے پریشانی نہیں دکھ نہیں اضطراب نہیں تو بالکل فری ہو جا ٹینشن سے تیرے لیے سلامتی اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں لکھ لے سلام سلام تیرے لیے سلامتی ہے تیرے لیے کیا ہے ایک تیرا میرا سلام کہنا السلام علیکم جبریل کہہ دے فرشتے سارے کہہ دیں کہ سلامتی ہے تیرے لیے ساری دنیا بھی آدھے مقابلے میں بال ٹیڑھا نہیں کر سکتی اس کا اور اللہ جو کہہ دیتا ہے کہ تیرے واسطے سلامتی ہے تیرے واسطے سلامتی ہے اور آج پیش کر دیتا ہوں اللہ دین تتوفاہم الملائکۃ طیبین موت کا وقت ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام
علیکم ادخلوا الجنہ، 14واں پارہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ نے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، کہ جب فرشتے موت دے رہے ہوتے ہیں پاک لوگوں کو، پاکیزہ لوگوں کو، یعنی ایمان والوں کو، الذین تتوفاہم الملائکہ، 31 نمبر آیت ہے، سورہ نحل ہے، سورہ نحل 31 نمبر آیت، ترجمہ پڑھ لینا جا کے، الذین تتوفاہم الملائکہ، پاکیزہ لوگوں کو جب ملائکہ موت دے رہے ہوتے ہیں تو یقولون سلام علیکم، موت دینے سے پہلے، روح کٹن تو پہلے فرشتے کہتے ہیں تو ساتھ سلامتی ہوئے جناب۔ مجھے مزہ نہیں آیا، وہ فرشتے روح نکالنے سے پہلے، یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک، تتبین الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں کہ السلام علیکم، روح کٹن آئے ہیں تو ساتھی جناب۔ سبحان اللہ، امتی کی بات ہو رہی ہے، محمد مصطفیٰ کی کلمہ پلس کا پڑھ رہے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، امتی کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، روح کٹن تو پہلے اسرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے جو ان کے ساتھ آتے ہیں وہ سلامتی دیتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، روح نکالنے آئے ہیں تو ساتھی۔ قرآن پاک ہے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور تو نے کہاں سے لے لیا کہ محمد مصطفیٰ پر غشی تاری تھی؟ اٹھا اس کتاب کو دیوار سے باہر مار، ان کے کلمہ پڑھنے والوں کو سلام دیتے ہیں، محمد کا کمال ہی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو نے ان کتابوں کو پتہ نہیں اندھیرے میں لکھا ہے، ایمان تیرا عقل تیری کہاں تھی کہ رسول اللہ کا آخری وقت تیرا غشی تاری ہو گئے، تمہارا عقل کیا کہتا ہے؟ ہوئی ہوگی؟ کوئی عام فرشتے اور جبریل اور اسرائیل کے سلام میں کہوں کہ جناب السلام علیکم، پریشانی نہ کریو، روح کٹن گیا، اور بال وچوں مکھن میں جس طرح بال کٹ دیتا میں نے، مولوی سارے دستے نے، نیک بندے کی روح ہی نکلتی ہے نا، سنیا نہیں کہ نہیں سنا، یہ میں ہی سنے ہیں، نیک بندے کی روح جیسے مکھن سے بال کھینچ لیا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، میت کو بندے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ایمان والے کی یہ نشانی ہے، جس نے ایمان دیتا اور جس نے ایمان کا بتایا، یقین کا بتایا، قرآن دیا، ایمان دیا، رحمان دیا، وجدان دیا، ایقان دیا، سب کچھ دیا، اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے، غشی تاری ہے، آپ بار بار پانی منہ پہ مار رہے ہیں، غشی ہو گئی، میں بڑا پریشان ہوں، میں دکھ میں ہوں، تکلیف ہو گئی ہے محمد کو، اور کملی والے کو اگر تکلیف ہے تو پیچھے تکلیف کس کو پھر نہیں ہوگی؟ پھر امتی بڑھ گیا نا نبی سے۔ میں کوئی اور گل نہیں کر رہا، میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولو سر میں مارے ایک اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اگر امتی کو اسرائیل آ کے السلام علیکم کہے، قرآن میرے سامنے ہے، قرآن کے مقابلے میں اصول یاد رکھے، حدیث بھی آئے گی، قرآن پر عمل ہوگا، حدیث جھوٹی ہوگی، اونچی آواز کر بول، اور جتھے بھی بخاری میں لکھی گئی، جتھے بھی لکھی گئی، قرآن میں آ گیا، عمل کس پر کرنا ہوگا؟ ڈنڈی ماری یہ تھے، اے ٹھیک ہے، اونچا بول سبحان اللہ، اور ادھر ڈنڈی ماری ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، ایمان والو، جس نے ایمان دیا اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو نے یہ حدیث پڑھی ہے، یہ نہیں بتایا اسرائیل 3 دن آنا رہا، تقل باب کرتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ بنت منی، محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، حضرت سیدہ کہتی کون؟ وہ کہتا کہ جناب میں آپ کے والد گرامی کے پاس حاضر ہوا، میں دیہاتی ہوں، حکم ہے میرا، بی بی پاک کہنی چلا جا، ارجع، واپس لوٹ جا، میرے والد صاحب آرام فرما رہے، واپس ہو جا۔ جس کی بیٹی کے کہنے پر اسرائیل واپس ہو جائے تو اس محمد کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، تو میں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں، تو وہ جس کی بیٹی کے کہنے پہ واپس ہو رہا ہے 3 دن تک واپس جا رہا ہے، اسرائیل علیہ السلام واپس جا رہے ہیں، وہ اسرائیل علیہ السلام تکلیف دے سی، تسی کہنے ہو نا آخری میرے کلمہ نصیب کری، آمین ہی کہہ دو، کہنے کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں یا اللہ کلمہ نصیب کرنا، موت ہی
کی آئے، موت ایمان کی آئے، تو مطلب ہے ایمان والے کو تکلیف نہیں ہوتی، ایمان والا جو زندہ جا رہا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تکلیف نہیں ہوگی۔ آگے محمد رسول اللہ نہ پڑھے، اونچی بات سے بہت تھوڑا بھائی، محمد رسول اللہ نہ پڑھے، لا الہ پڑھتا رہے، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کتنے یہودی تھے، کتنے اور مذہب والے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے، گھر پر آ کر محمد رسول اللہ پر کرتے تھے۔ قادیانی ہیں، آپ کے پاکستان کے قانون کے مطابق بھی کافر ہے، اسلام کے مطابق تو ہے ہی ہے، اونچی آواز سے بول رہا جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں وہ اسلام سے فارغ ہیں، مرتد کافر ہیں، صرف کافر نہیں مرتد کافر ہیں۔ وہ پڑھتا رہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کلمہ پڑھنے سے تو بچا نہیں جاتا، محمد کے ساتھ رابطہ ٹھیک ہو تو پھر بچا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے ساتھ رابطہ ٹھیک ہو، آپ کو مانا ہوا ٹھیک ہو تو پھر بچا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قادیانی بھی پڑھتے ہیں، لیکن صرف پڑھتے ہی ہیں، اندر جس کا کلمہ پڑھنا چاہیے اور ہم پڑھتے ہیں، اس کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، پاکیزہ لوگوں کا موت یوں آتی ہے کہ یقولون السلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں چلے جاؤ گے جو عمل کرتے تھے، پریشانی نہ کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اعمال صالحہ بجا لانے والوں کا مقام ہے۔ قیامت کی صبح تک جو کلمہ پڑھنے والا، جو صاحب ایمان، جو صاحب عمل، جو اعمال صالحہ بجا لانے والا ہے، اس کا کمال، اس کا مقام، اس کا مرتبہ یہ ہے، اس میں کوئی شرط نہیں کہ اس دور تک ہے، یعنی قیامت تک جو بھی اعمال صالحہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کی زبانوں سے خوشخبری عطا فرمائے گا۔ پہلے خوشخبری دی جاتی ہے، روح بعد میں نکالی جاتی ہے۔ پہلے کیا ملتا ہے؟ پہلے خوشخبری ملتی ہے، خوشخبری فرشتے دیتے ہیں، جنت کے طائف آتے ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں اور اس کی روح کو خوشبو کے حلوں میں لپیٹ کر عرش پر لیا جاتا ہے، امر لینے کے لیے عرش تک لے کے جایا جاتا ہے۔ پہلا دروازہ آسمان کو بھی کھلا، دوسرا، تیسرا، ساتواں سارے کھلے ہوتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کس پاک باز انسان کی روح لے کے آ رہے ہو، سارا ماحول ہی معطر ہو گیا ہے۔ یہ معطر ویسے نہیں ہوتا، خوشبوئیں ویسے نہیں آتی، کس نے خوشبوئیں بکھیری ہوں، اس کے ساتھ رابطہ دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ٹھیک ہو تو پھر اس کی روح سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ روح سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں، جس کی روح سے خوشبوئیں آتی ہیں اس کی قبر پر کھڑا ہے جا تو وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آ سکتی؟ سبحان اللہ۔ وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آتی؟ آتی ہے۔ ناک ٹھیک ہونا چاہیے، ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، اندر کا ایقان اور وجدان ٹھیک ہونا چاہیے، تو پتہ چل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ویسے نہیں فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، اور حدیث ہے سرکار نے فرمایا کہ تم کہتے ہیں نا مر گیا تو وہ کیا، مر گیا تو وہ کیا، چٹا لٹھا کیوں بنانے ہو، خوشبوئیں کیوں ملتے ہو، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے لے کر کیوں جاتے ہو، اور آگے کھڑا کر کے تم نماز جنازہ کیوں ادا کرتے ہو، دعائیں کیوں کرتے ہو، دفن کر کے کہتے ہیں آرام نال، آرام نال، وہ تو سٹنے نہیں، آرام نال پٹکوں کے ساتھ آرام سے اس کو اتارتے ہیں، اور سٹنے ہوئے آرام نال لانے، بولو تکیا کرا، اللہ کرے اسی تکیا کرا، اس سے پہلے کہ اسی لے جانا دوسرے لیما لینا اسی تکا کھلو کے ہوتے اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب مسلمانہ کھڑا ہو کے آرام سے اتارتے ہیں، آرام سے، پھر پٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک سرامے کھڑا ہو جاتا ہے، پائیں پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، پھر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے، سورۃ البقرہ پہلی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھی جاتی ہے، اس پر نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جو یہ کنسرٹ ہے کہ مر گیا تو وہ کیا ختم، اور نہیں ختم، نہیں ختم، مسلمان کبھی ختم نہیں ہوتا،
اس کے لیے اس کا ثواب بھی باقی رہتا ہے، اور جو گناہگار ہے، بد کردار ہے، غیر مومن ہے، اس کا عذاب بھی باقی رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قبر مومن کی ہوگی روضۃ من ریاض الجنہ، وہ باغ ہوگی، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ باغ میں جو خوشبوئیں نہیں آتی، باغ میں سے کیا آتا ہے؟ خوشبوئیں آتی ہیں۔ رسول اللہ نے، میں نے جو کہا نا قبر سے بھی خوشبو آتی ہے، یہ مدینے سے حکم ہوا ہے کہ تم قبر سمجھ رہے ہو نا مٹی ہے، اور صرف مٹی نہیں ہوتی، اتو مٹی ہے، اندر گلزار ہو جایا کرتا ہے۔ تم کہو جی کیسے سمجھ نہیں آئی؟ قرآن نے بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ وچ چھلانگ مروائی، نمرود کہا کہ جب باز آ جا نہیں تو اگ وچ سٹ سا، ابراہیم علیہ السلام فرمایا سٹ دے جتھے سٹنا ہے، باز نہیں آواں گے۔ اس کا تعلق اس آواز کے ساتھ ہوتا ہے، باز نہیں آتا، حق ڈانٹ کر ہی جاتا ہے، میں نہیں باز آتا۔ رب کے ساتھ تعلق ہے، میں نمائندہ ہوں رب کا، جو بات اس کی ہے وہی کروں گا، مارتے ہو مار دو، جو مرضی کرتے ہو جلاؤ یا رجم کرو، جو کرو، بات کے منجنیکوں کے ذریعے پھینکا گیا آگ میں۔ اب سارے بالکنیوں پر ادھر ادھر کھڑے ہیں کہ آگ ہے، آگ تھی، کیا تھی یہ سارے بولے؟ آگ تھی، اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تو کہتے ہیں جی اتنی شعائیں تھی، جلس جاتا، مر جاتا، جل جاتا۔ ابراہیم بیچ نے، ابراہیم علیہ السلام بیچ میں ہیں، تو ہم چاہو گے نا کہ آج کا جو دماغ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ آتی، مٹی کیسے گلزار بنتی ہے، آگ کیسے گلزار بنتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگ بھی کبھی گلزار بنی ہے، ہاتھ پا کے چیک کرے نا، روزہ بھی تو رکھے ہوئے، درود بھی پڑے ہوئی ہے، یاسین بھی پڑی ہوئی ہے، ہاتھ پائی گلزار ہوئے گی؟ نہیں۔ سارسی ٹائم اور نہیں لحاظ کر دی، ہاں لحاظ کرے گی، آرڈر ادھر آ جائے تو لحاظ کر جاتی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ آرڈر ادھر سے آئے، اس کی حیت نہیں بدلی، شکل نہیں بدلی، شعلے اسی طرح بلند ہو رہے تھے، یہ نہیں کہ پھول کھڑ گئے ورا، دیکھنے والے آگ سمجھ رہے تھے، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی؟ گلزار بنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھنے والوں کا میں نے پہلے کہا نا کہ بعض اوقات منظر کچھ نظر آتا ہے لیکن ہوتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ موٹر وے پر سفر کریں، سراب نظر آتا ہے، سراب، پانی نظر آنا ہے کہ پتہ نہیں پانی، حالانکہ تو پانی، سراب اس کو فارسی میں کہتے ہیں سراب، اس کا معنی ہے پانی کی طرح۔ سراب ہوتا نہیں پانی، لگتا پانی ہے۔ حقیقت دنیا کی بھی یہی ہے، خوبصورت ہے نہیں، لگتی خوبصورت ہے، جو خوبصورت ہے اس کی کچھ اور ہی حقیقت ہے۔ زندگی کا بھی یہی حقیقت ہے کہ یہ بظاہر دور سے دیکھو نا، ٹھیک ہے، وہ خوبصورت نظر آتی ہے، سراب ہے، جس طرح پانی نظر آتا ہے، پانی ہوتا ہے اس طرح پانی نظر، دور دیکھو تو پانی، پتہ چلنا ہے کہ گڈی کے ڈوب جا سکھ جا، پانی نہیں ہونا، قریب جاؤ تو پانی، بولو کیا قریب جائے تو پانی نہیں ہوتا۔ زندگی بھی یہی ہے، بندہ پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی کمال کی چیز ہے، کمال کی چیز ہے، قریب جائیں گے نا جب موت کی ہچکی آئے گی، قریب جائیں گے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ مرا جب سکندر تو دونوں ہاتھ، مرا جب سکندر تو دونوں ہاتھ، اس کے میرے باہر ہاتھ رکھیو، کڑی ہو باہر، کفن تو ذرا باہر رکھیو، کیوں جناب کیا کرو گی؟ اس کیا کہ میں دساں گا، دسنا چاہنا کہ میں بھی اس سراب کے پیچھے بہت بھاگا، لیکن دیکھ لو مرا جب سکندر تو دونوں ہاتھ خالی تھی۔ کفن کا جیبا نہیں ہوتا، کفن کا جیبا نہیں ہوتا۔ اچھا جملہ کسی صاحب ذوق کا ہے کہ جتنا بھی کمال ہو کفن کے ساتھ جیبا نہیں ہوتا۔ سارا کا یہی حال ہے، میرا بھی تو ساڈا بھی، اچھی آواز نہ بولو یا نہ بھی بولو، کفن کا جیبا نہیں ہوتا، کفن کے ساتھ کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی۔ شرعی حکم ہے کہ اس کو تو سلائی بھی نہیں کیا جائے، شریعت کے مطابق اس کی سلائی بھی ضروری نہیں ہے، بس لپیٹ کے میت کو سپرد خدا کرو۔ ہاں اس کے عمل اگر کچھ ہوئے تو سارا کچھ مہیا ہو جائے گا قبر میں، بستر بھی آ جائیں گے، گلزاری بھی آ جائے گی، کھانا شانا بھی آ جائے گا۔ بولو کھانا نہیں آئے گا؟ اور قرآن کہہ رہے ہیں شہید کے بارے میں کہ وہ کھاتا بھی ہے، تو سیدھا نہیں میں نے سمجھاؤ جی میں کہ کھانا کھانا کہ ہوئے گا، میں تو چونکہ بڑا کھانا تو میں نے سمجھاؤ کہ او کد کے لیے نا پھر سر دینا پیسی۔ عام زندگی بندے کی شہید کی سمجھ نہیں آتی، سید الشہداء حسین
پڑھے کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھا اس نے، کوئی عبادت نہیں کی، کوئی اور کچھ نہیں کیا، شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہے، غیر مسلم سے اس کو گولی لگے، چھری لگے، وہ مر جائے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے وہ لڑے، نیت اس کی یہ ہو، تو وہ شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ قرآن میں ایک آیا کہ وہ کھاتا پیتا ہے، یرزقون ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی زندگی سمجھ نہیں آتی۔ عام شہید جو قیامت تک ہوتے ہیں، عزیز بھٹی وغیرہ اور جتنے ہمارے شہدائے پاکستان ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی۔ جو سید الشہداء ہے اس کی زندگی کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ وہ مرتا مرتا حالت میں ہو کہ گاٹا کن بولیا، کٹا ہوا سر کیسے بولا، مرے بندہ کن کھانا ہے، شہید کیسے رزق کھاتا ہے؟ تم پہلے کھانا ثابت کرو، نہیں ہو سکتا تم سے۔ کیوں؟ قرآن میں کہہ دیا واللہ کہ اللہ تشعر، تمہیں نہیں شعور، تم شعور نہیں کر سکتے کہ قرآن میں آ جائے، بس ماننا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ خاص چیزیں اسلام میں میں پھر دہراتا ہوں، ماننا ضروری ہے، جاننا ضروری نہیں ہوتی۔ جان لینا ضروری، کپسول ہوتا ہے نا، کپسول بیماروں دینے میں، وہ بندہ کہتے نہیں میں بچوں کھول کے چیک کرا بچ کی ہے، چیک کرنا ہے، وہ دان کہتے بچہ کہتے کہ میں کو کھول سا، وہ بنا نہیں چپ کر کے مجھ بات بس چھوڑ دے، نہیں کہ وچ کی ہے، تو کہا ڈاکٹر صاحب نہیں ذرا میں کھول کے چیک کروں گا، معائنہ کرنا کہ وچ کے پائے ہے۔ جاننا ضروری نہیں، بس ماننا ضروری ہے کہ موہ چراغ شفا رب دے گا تیرے۔ جب کپسول کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر کیا ہے، تو تم شہید کی قبر بھی نہیں کھول سکتے کہ اندر کیا ہے، معاملہ اللہ جانتا ہے اندر کیا ہے۔ جب شہید کی قبر کا معاملہ سمجھ نہیں آتا تو جس کا کلمہ پڑھ کر شہید، جس کو گولی لگی، کلمہ پڑھتا ہوا چلا گیا، ایمان جس پر لایا، اس کی قبر کا معاملہ سمجھ نہیں آتا تو محمد کی قبر کا معاملہ کیسے سمجھ آ سکتا؟ نہیں سمجھ آ سکتا۔ عام قبر، بولو شہید کی عام قبرستان میں قبر ہوتی ہے لیکن عام ہوتی، اندر کھانا ہونا ہے، اندر کی ہونا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو عام قبرستان میں دفن ہے، عام قبروں کی طرح وہ بظاہر قبر ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ شہید کی عام قبروں جیسی قبر نہیں ہوتی، محمد کی عام جیسوں کے طرح ہو سکتی ہے۔ تو جب قبریں برابر نہیں ہیں تو ذاتیں بھی پھر برابر نہیں ہیں۔ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، جس پر درود پڑھا جاتا ہے، درود والے اور ہوتے ہیں، پڑھنے والے اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے حق پر ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جمعۃ الوداع کی برکات نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک میں جو شب قدر کو بنا اور دوسرے دن جمعۃ الوداع بھی تھا، اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکتیں ہمارے ملک کو بالخصوص عطا فرمائے، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، حق والوں کو حکمرانی عطا فرمائے، اور جو ظالم ہیں کسی بھی ادارے میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، اپنے ملک میں ہیں، غیر ملک میں ہیں، اللہ ہم سب ظالموں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔